الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بعض بزرگوں کا مشورہ تھا، ایک رائے تھی کہ مستقل طور پر ایک نشست طے کی جائے، ایک مجلس طے کیا جائے کہ جس میں سوال و جواب ہو مکمل دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور خاص طور پر معاشرے میں جو بہت بڑا طبقہ، بہت بڑی جماعت شریعت مطہرہ کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے بارے میں غلط عقیدے رکھے ہیں اور غلط مسائل سمجھے ہیں اور دین و شریعت کے بارے میں غلط سوچ رکھے ہیں اپنے خیالات میں، ان سب کو بھی ختم کیا جائے۔ جو زمانہ بڑھتے جا رہا ہے اور دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسی صورتوں میں بہت سارے وسائل کے آنے کی وجہ سے اصل بات چھپ رہی ہے اور غلط بات پھیل رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک مشورہ تھا کہ ہم خاص طور پر ہفتے میں 1 دن یا 2 دن چند سوالوں کا جواب دیا جائے، اور خاص طور پر جو غلط سوچ ہے، غلط عقیدے ہیں، ان سب کو ختم کیا جائے۔ فقہا کے سلسلے میں، اللہ رسول کے سلسلے میں بہت سارے مسلمانوں کو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، تو اسی لیے اس کے پیش نظر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً موقع بموقع انشاءاللہ حالات کے موافق چند سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے ان مجلسوں کو، ان نشستوں کو، اور ہم سب کو دین کی باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چنانچہ اسی سلسلے کی ایک پہلی نشست ہے، پہلی گفتگو ہے کہ چند سوالوں کا جواب انشاءاللہ اس گفتگو میں وقت کے موافق دیا جائے گا۔ پہلے سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور بعض احباب کی طرف سے سوال بھی پیش آیا تھا اور بعض خواتین کی طرف سے بھی مسلسل یہ سوال آ رہے تھے کہ ہم سٹیٹس میں اور اسی طرح بعض گروپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں، سننے میں آتا ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کی پسلی سے پیدا ہو رہی ہے، ہر عورت اپنے شوہر کی پسلی سے پیدا ہو رہی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بالکل یہ بات غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سوچ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ خیال اس لیے آتا ہے انسانوں کو کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب ہر ایک یہ سوچنے لگا کہ ہر عورت اپنے شوہر کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے، یہ اس طرح سوچنا شروع کر دیے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور حتیٰ کہ عقل بھی اس کو مانتی نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی ہے نا، بعض حقیقی روایت کے مطابق یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ چھ جائے کہ کوئی یہ سوچے کہ ہر عورت اپنے شوہر کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ کوئی بھی، یہ اسرائیلی روایت ہے، اسرائیلی روایت سے، بائبل وغیرہ کتابوں سے، ہماری تفسیری کتابوں میں بھی جگہ پکڑی ہوئی ہے، یہ بات جگہ پکڑی ہوئی ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ تفسیر کی بہت بڑی کتاب روح المعانی، اس میں یہ بات صاف طور پر لکھی ہوئی ہے، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت کے تحت روشنی میں، کہ ابو جعفر محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے جلیل قدر تابعی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو بقیہ مٹی تھی، باقی ماندہ مٹی تھی، اس مٹی سے اللہ تعالیٰ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ہاں، جہاں تک جو بات ہے کہ بعض لوگ بخاری سے روایت ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں استوصوا بالنساء، تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھی طرح برتاؤ کرو، فإن المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی سے
پیدا ہوئی ہے. اور اس کے بعد آگے بہت لمبی حدیث ہے کہ سب سے پسلی میں سب سے اوپری حصہ یہ زیادہ ٹیڑھا ہوتی ہے، وہ ہڈی جو ہے زیادہ ٹیڑھا ہوتی ہے. اس وجہ سے اگر تم تقیمہ فاذا تقیمہ کسرتہ، جب تم اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہو تو ٹوٹ جائے گی ہڈی. ہاں اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی. لہٰذا تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ لمبی حدیث ہے. اس حدیث سے بعض لوگ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے حوا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اس حدیث میں کوئی صریح بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں عورتوں کی کمزورگی کو بتا رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں. ایک مثال ہے، خلقت من ضلع، پسلی سے پیدا شدہ ہے، اس طرح ہے. یہ حقیقی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی مثال سے سمجھا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بات ہے. اب دیکھیں گے ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کچھ کہتا ہے یا نہیں، اس بارے میں کچھ وارد ہوئی ہے یا نہیں آیت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ نساء کے پہلی آیت کی روشنی میں چند باتیں لکھے ہیں جو قابل غور ہے. پیدائش کے 3 صورتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اپنے مخلوق کے پیدائش کی صورتوں میں 3 صورتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، یعنی کسی چیز میں جان نہیں رہتی ہے اسی سے اللہ تعالیٰ جاندار کو پیدا کرتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پہلی قسم ہے. اللہ تعالیٰ خود آل عمران کے اندر فرمایا ہے کہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے پہلی صورت پیدا کرنے کی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جاندار سے جاندار کو پیدا کرتا ہے لیکن وہ عام عادت کے موافق نہیں ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہ کر، اس کے بعد باہر آتے ہیں ہم وضع حمل کے ذریعے، ولادت کے ذریعے ہم باہر آتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. جیسے حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسری صورت یہ ہے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر آخر میں فرماتا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ جاندار سے جاندار کو پیدا کرتا ہے ولادت کے طریقے پر، یعنی جیسے عام طور پر ہم پیدا ہوتے ہیں اس طرح. یہ تیسری صورت ہے. اب عقل بھی اس کو مانتی نہیں ہے کہ ہر عورت شوہر کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے. عقل بھی خود نہیں مانتی ہے. وہ کیسے بھائی؟ اگر دیکھا جائے تو بعض عورتیں ایسے ہیں جو پوری زندگی نکاح نہیں کیے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی شوہر آیا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ کیسے پیدا ہو گئی؟ جیسے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، وہ بھی پوری زندگی گزارے ہیں لیکن کبھی نکاح نہیں کیے. کیا وہ پیدا نہیں ہوئے؟ کیا فرشتے تھے یا کوئی اور مخلوق تھے؟ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی عورت ہیں. تو پھر کیسے پیدا ہو گئے؟ شوہر ہی پیدا نہیں ہوا تو پھر عورت کیسے پیدا ہو گئی؟ اب اگر ہم اور بھی تھوڑی گہرائی سے اس بات کو معلوم جاننا چاہتے ہیں تو حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ جو سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند ہیں، وہ خود اپنی کتاب رحمت اللہ الواسعہ میں بہت تفصیل کے ساتھ مخلوقات کی پیدائش کے سلسلے میں حضرت رحمت اللہ علیہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ مخلوقات کو 3 طرح سے پیدا فرماتا ہے. ایک ڈائریکٹ پیدا ہوتی ہے، جیسے زمین سے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، ڈائریکٹ بارش پڑتی ہے تو فوراً کیڑے شروع ہو جاتے ہیں. نمبر 2، ڈائریکٹ پیدا ہوتی ہیں لیکن ان سے اللہ تعالیٰ توالد تناسل کا بھی سلسلہ جاری رکھتا ہے، یعنی اس سے ولادت ہوتی ہے. وہ خود پیدا ہوتی ہے بغیر کسی واسطے کے، لیکن اس کے ذریعے ولادت کا طریقہ شروع ہوتا ہے، اولاد جنتے ہیں. یہ کچھ مخلوقات ہیں. جیسے مینڈک، ہم دیکھتے ہیں مینڈک بارش پڑتی ہے فوراً جو ہے اب تک نہیں رہیں گے لیکن اچانک وہاں شروع ہو جاتے ہیں، تو مینڈک ہے. اسی طرح مچھلی ہیں، یہ سب خود پیدا ہوتے ہیں اور جنم دیتے ہیں، بعد میں پیدا ہونے کے بعد جنم دیتے رہتے ہیں. اور 3، ہماری طرح ڈائریکٹ نہیں بلکہ واسطے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور ان کے واسطے سے دوسرے پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان 3 قسموں کو قرآن کے اندر بھی نقل فرمایا ہے. اللہ فرماتا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. اللہ تعالیٰ تمہیں انسان سے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام سے، اور دوسری قسم حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا وخلق منها زوجہا، جوڑے بنایا، جوڑے. اور وبث منہما رجالا کثیرا، اور تیسری قسم ان دونوں سے کئی لوگوں کو، مرد عورتوں کو پوری دنیا میں پھیلایا. تو یہ ہوئی اصل بات. اللہ تعالیٰ کی ایک دستور ہے
کہ مرد عورت کے ملنے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو پیدا فرماتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں صرف ایک ہی سوال کا جواب دیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔